استغفار ہے آج، سوری ہے۔ جتنا تم آج کی رات سوری بولو گے اتنی یہ رات کے تمہارے دعائیں قبول ہوتی جائیں گی۔ میری بات پہ یقین کریں کہ کمنگ ایئر میں پورا بجٹ اللہ عرش کے اوپر 14 رحمت کے دروازے ہیں۔ آج اللہ کہتا ہے میرے بندے پکار لے ایک دفعہ مجھے، ایک دفعہ جسٹ کال می وانس، کال می وانس، لیکن زبان سے نہیں بولنا، یہاں سے بولنا۔ بہترین اعمال میں استغفار ہے آج، سوری ہے۔ جتنا تم آج کی رات سوری بولو گے اتنی یہ رات کے تمہارے دعائیں قبول ہوتی جائیں گی۔ میری بات پہ یقین کریں کہ کمنگ ایئر میں پورا بجٹ آنے والا ہے۔ اگر آپ خود بولو کہ اگر ہم کو یہ یقین ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ کل میں کہیں جاب کر رہا، ایگزامپل آپ ڈیری کوئن میں جاب کر رہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کل جو ہے وہ آپ کو دینے والا، بونس دینے والا، آپ کا پورا بجٹ بن رہا، آپ کی فائل اندر آفس میں بیٹھ کے وہ بنا رہا، تو ہم کیا کریں گے؟ آج کا دن تو کام ایسا کریں گے کہ وہ باس نہیں بھی دیکھنے والا دیکھے۔ ہم باس کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کریں گے کہ جو باس چاہتا ہے۔ دوستو، دنیا کی جاب کی ویلیو کیا ہے، یا دنیا کے انکریمنٹ کی ویلیو کیا ہے، دنیا کے بونس کی ویلیو کیا ہے؟ آج یہ فکر کرو کہ صبح ختم ہونے سے پہلے تمہاری فائل امام ایسا اپروو کرے جو جو تم آج مانگ رہے نا وہ ایک ایک چیز تمہاری ملتے جائے تم کو۔ اور سب سے بڑی دعا استغفار کے بعد آج آپ کو کیا کرنا ہے؟ آج آپ کو بولنا ہے دعائے عہد پڑھنا۔ آج کیوں؟ ایک چانس ہے دوستو، کل کی ظہور امام کی تاریخ بھی ہے کل، تو آج دعائے عہد پڑھو۔ مفاتیح الجنا میں دعائے ندبہ کے فوراً بعد ہے وہ دعا جس میں پیر پہ مار کے کہو گے الجل الجل یا مولا یا صاحب زمان۔ آج کی رات یو ہیو ٹو ویٹ فار یور امام آلسو۔ یہ مت بولو کہ نہیں آئیں گے امام۔ اگر یہ ذہن میں رکھا ہوا ہے آپ کے کہ کل امام نہیں آئیں گے تو پھر زیارت کے بعد الجل بولنا چھوڑ دو، نماز پڑھنا چھوڑ دو۔ لازم ہے، ذمہ داری ہے، ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو آج کی رات یہ بولنا ہے۔ آج کی رات آپ کو ویٹ کرنا ہے اپنے امام کا، اور ایسا ویٹ کرنا اور امام کو راضی کرنا ہے کہ کل کی صبح فجر، کل کی امپورٹنٹ فجر ہے، جب کل کی فجر ختم ہو تو پھر آپ کو وہ سیم ورڈز دعائے ندبہ کے ریپیٹ کرنا ہے جو فرائیڈے کے دن اب میں نے آپ سے کہا تھا تھرسڈے کی مجلس میں کہ فرائیڈے کے دن 18 ٹائمز پڑھنا ہے۔ وہ سیم چیزیں کل کی صبح آپ کو پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد۔ دعائے ندبہ کا وہ جملہ کہ الا متا ہارو فیکا یا مولا، یہ جملہ، یہ سینٹنس کل 18 ٹائمز اگر کل مولا نہیں آیا تو آپ کو پڑھنا لازم ہے۔ پڑھ کے دعا کرو کہ مولا یہ شب قدر بھی گزر گئی، پھر ہم آپ سے کب ملیں گے؟ اس لیے کہ زندگی کا تو بھروسہ نہیں نا۔ اور امام کے انتظار، اگر آپ نے انتظار کر لیا تو پھر تو آپ کا تو جیت ہو گئی۔ دوستو، ہم کیا چاہتے کل رات میں کیا ملنا، کل کیا ملنا آپ کو؟ ایک اور کام کرنا۔ تیسری چیز، آج رات میں ایک عریضہ لکھو امام کو، ویری امپورٹنٹ۔ بلینک پیپرز میں لکھو، پرسوں کی مجلس میں دوسری شب قدر میں میں آپ کو ایک عریضہ یہاں بانٹوں گا، وہ رات میں وہ لکھنا۔ آج بلینک پیپر پہ لکھو، 15 شعبان والا عریضہ نہیں، ایک وائٹ پیپر لو۔ آپ کے بجٹ کا رات ہے، کمنگ ایئر کی پوری رحمت کی رات ہے یہ نائٹ۔ کل آپ کو جو ملنے والا ہے وہ آج ملنا ہے آپ کو۔ تو آج کی رات امام کو ان رائٹنگ امام کو اپنی ریکویسٹ بھیجو، عریضہ لکھو رات میں کبھی بھی آزا خانے میں بیٹھ کے۔ وائٹ پیپر لے لو، پینسل لے لو، پین لے لو، جو لکھنا ہے لکھو۔ اس میں جو جو آپ کی وشز ہے، جو جو آپ کی حاجات ہے،
جو کمنگ ایئر میں آپ کے ذہن میں کسی کا امیگریشن کا پرابلم ہے، یقین کرو جتنے لوگ ملے ابھی ان کا امیگریشن کا پرابلم، ان کا امیگریشن کا پرابلم، یقین کرو آج کی رات تمہارا امیگریشن کا پرابلم بھی دور ہو سکتا۔ میں اب آپ کو بولتا، آج سے 4 سال پہلے میں خوئی 3 سال شاید خوئی سینٹر میں رمضان پڑھ رہا تھا۔ ہر اسٹیٹ میں امیگریشن کا پرابلمس ہے، ہر جگہ ہے، آپ کے پاس بول کے نہیں تو نیو یارک میں 3 سال پہلے خوئی سینٹر میں میں پڑھا تھا، وہاں پہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ تم آج کی رات ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات، جس کا امیگریشن کا پرابلم ہے اگر اس کا پرابلم مثال کے طور پر سالو ہو گیا، اس کی تو ڈیسٹینی بدل گئی۔ اگر کسی کا جاب نہیں ہے اس کو جاب مل گئی، اس کی ڈیسٹینی تو بدل گئی۔ کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، اگر اچھا پروپوزل آ گیا اس کی ڈیسٹینی تو بدل گئی۔ کوئی بے اولاد اور اس کو اولاد مل گئی تو اس کی ڈیسٹینی تو بدل گئی۔ اگر کوئی رسک کا ڈیپس میں پڑا ہوا ہے، زبردست ڈیپس میں ہے، اگر اس کے ڈیپس اس کا بزنس بڑھ گیا، پیسہ آ گیا، اس کی ڈیسٹینی تو بدل گئی۔ یہ تو ایگزامپل دے رہا میں۔ دیکھیے ایک چیز یاد رکھو، مولا کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے دینے میں، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے ہم کو۔ ہم کہتے ہیں نا بڑے فخر کے ساتھ پراؤڈلی کہتے ہیں، شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ وہ چلاتا ہے تو سب کار خدا چلتا ہے، حکم سے قافلہ ارض و سما چلتا ہے، اس طرح سلسلہ لطف و عطا چلتا ہے کہ اس کے احسان کا کب کس کو پتہ چلتا ہے۔ شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ خوش ہو گئے نا؟ میرے کو آپ کو چینج کرنا تھا، بہت ہی تھوڑا سا ماحول کو مجھے بدلنا تھا۔ ہم آج کی رات کہتے ہیں نا مولا علی کے نام پہ تقدیر بدلتی ہے نا، کسی کو شک ہے، ڈاؤٹ ہے؟ علی کے علی اگر نہیں بدلے تو کون؟ یہ زمانے کا علی ہے، یہ زمانے کا حسین ہے، یہی بدلے گا، اور کون بدلے گا ہماری تقدیر کو؟ اب بات آئی ہے تو میں اپنی بات کو ابھی کنٹینیو کرنے سے پہلے 5 منٹ مولا علی کی رات ہے نا تو ان کے بارے میں بھی سن لیں کہ تقدیر کو بدلتے کیسا ہے، کیسا تقدیر بدلتا ہے علی۔ سلمان مولا علی سے کہنے لگے مولا، اچھا سلمان جانتا تھا کہ علی کے وہ کیا سوال کرنا، کون سے موڈ پر ہے علی تو کیا دینا، اس لیے کہ سلمان منیت کی منزل پہ تھا نا، ہی نوز کہ کون سے ٹائم پہ کیا بات کرنا۔ تو سلمان نے مولا علی کے ساتھ، یہ مدینہ کا واقعہ شیخ بحرینی نے عربی کی کتاب ہے اس کا واقعہ لکھ رہا کہ وہ مولا علی کے ساتھ مدینہ سے باہر جا رہے تھے۔ پرانے زمانے میں مدینہ میں پورا جنگل تھا، کھجور کے جھاڑ، یہ پورے باغات، گارڈنز وارڈنز کافی تھے، سٹی سے باہر نکلتے کہ پورے گارڈنز تھے۔ آج بھی مدینہ کا کھجور بہت مشہور ہے، اجوا کھجور جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا مشہور کھجور ہے۔ اجوا کے نام پہ سب سر اٹھا کے دیکھ لیے، اس لیے کہ سب عمرے پہ جا کے آئے نا، ایک کھجور تو ضرور کھاؤ اپنی زندگی میں، اجوا تینیاں۔ تو مولا جا رہے تھے جنگل میں، سلمان ساتھ ہے، تو سلمان نے دیکھا کہ کچھ برڈز ہیں جو جنگل میں جھاڑ کے پاس پرندے برڈز پرواز کر ادھر 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 گھوم رہے۔ تو سلمان نے مولا کے موڈ کو دیکھا، مولا کو دیکھا، مولا کو دیکھ کے کہا یہ مولا کتنا اچھا ہوتا کہ اگر میں یہ پرندوں کی لینگویج سیکھ لیتا، مجھے معلوم تو ہوتا کہ یہ بول رہے کیا ہے۔ اس لیے کہ دوستو آج کی رات اللہ کی ہر مخلوق عبادت کر رہی، اگر آپ یہ ذہن میں مت رکھو کہ آپ ہی سے بھی عبادت کر رہے، پرندے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی زیرو ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مدد نہیں کرتی۔ نبی یونس کا واقعہ، پانی کے اندر جب گئے پانی کے اندر تو اللہ نے ان کے سامنے سے حجابات کو ہٹایا اور کانوں کے اوپر سے پردے کو ہٹایا، اور جو مچھلی کے پیٹ میں یونس گئے تھے اس مچھلی کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا، تو یونس نے پانی میں ایسا نگاہ ڈالی تو ملینز کی تعداد میں اللہ کی مخلوق ہے، مختلف قسم کے جانور ہے، کوئی سبوہن قدوسن کہہ رہا، کوئی ماشاء اللہ کہہ رہا، کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا، کوئی وہابو کہہ رہا۔ تو یونس جیسا نبی پریشان ہو گیا، تو جبرائیل نے آگے کہا یونس خالی پریشان مت ہو، تم بھی تو کچھ بولو،
تو بولے میں کیا بولوں؟ تو کہا بولو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یونس بھی پکارنے لگا. 40 days تک یونس نے دیکھا چھوٹے سے چھوٹا جانور اتنا جو دکھتا نہیں وہ بھی اس کی عبادت کرتا. آج کی رات وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے. شب قدر کوئی معمولی رات نہیں ہے. زمین پہ جتنی، اس لیے کہ امام جو ہے صرف ہمارا امام نہیں ہے. آپ زمانے کے امام کو سلام کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا امام انس والجان، کہ انسانوں کے بھی ہے اور ہمارے کلوز فرینڈ جنوں کے بھی ہے. جنوں کے بارے میں تو سننا بھی نہیں ہے نا. بہرحال مجھے بولنا بھی نہیں، آخری مجلس میں بتا کے چلا جاؤں گا جن کیا چیز ہے. کبھی سننا مجھ سے جن کیا چیز ہے نہیں ہو. تو انسانوں جنوں کے بھی آج ہیں. میں ان کی آواز کو سننا چاہتا، یہ خواہش کی. تو مولا نے سلمان کو دیکھا، اپنے اس ہاتھ کو سلمان کے چہرے پہ ایسا رکھا. رکھنا تھا، سلمان کے کانوں میں ان برڈز کی تسبیح کی آواز آنے لگی کہ کیسے وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کوئی یا باسطو کہہ رہا تھا، کوئی یا ستارو کہہ رہا تھا، کوئی رازقو کہہ رہا تھا، کوئی وہابو کہہ رہا تھا. 1000 نام اللہ کے لے رہے تھے. اس کے بعد سلمان نے دیکھا کہ مولا جہاں کھڑے ہوئے ہیں اور سلمان بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ چونٹیاں، چھوٹے چھوٹے اینٹس ایک سوراخ میں سے باہر آ رہے اور آ رہے، ایسا جا رہے واپس ہو جا رہے. سلمان نے غور سے دیکھا اینٹس، جس کو عربی میں نمل کہتے ہیں، سورہ نمل ہے پورا قرآن میں. آ رہے اینٹ نکل کے دور سے آ رہے، علی کے پاس سے آ رہے، ان کے پیروں کے پاس سے سب نکل کے واپس جا رہے. پھر سلمان کو تو برڈز کی، جانوروں کی آواز سمجھ میں آ رہی تھی. سلمان ذرا قریب گئے. جو مین ہول تھا، جس ہول میں سے اینٹس باہر نکل رہے تھے، اس ہول کے پاس سلمان گئے تو دیکھا کہ اس ہول کے پاس چھوٹا سا ہول ہے، وہاں پہ چونٹیوں کا، اینٹس کا جو سردار ہے، کنگ ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں کے اوپر ایسا کھڑا ہوا ہے، اتنا سا، اور وہ پکار رہا ہے، کچھ بول رہا ہے. سلمان قریب گئے. ہوا نے اس اینٹ کی آواز کو سلمان کے کانوں تک پہنچایا. وہ اپنی زبان میں بول رہا تھا. سلمان زبان جانتا تھا، بولی جانتا تھا. وہ گجراتی میں بول رہا تھا، انگلش میں نہیں بول رہا تھا. وہ کچھ بولنے لگا تو سلمان قریب گئے. آپ کو معلوم وہ کیا بول رہا تھا؟ وہ اپنی قوم کو، قوم یعنی چونٹیوں کو جو سوراخ کے اندر، زمین کے اندر تھے، ان کو سردار پکار کے بول رہا تھا جلدی باہر آؤ. وہ آیا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. عزیزو، یہاں پہ سردار نے کہا باہر آؤ. وہ آیا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اسی کا دادا نبی سلیمان کے لشکر کو دیکھ کے کہنے لگا تھا اندر جاؤ، اس لیے کہ کہیں وہ کچل نہ دے. جب اس کا میں کہہ رہا گرینڈ فادر، آپ یہ نہیں پوچھنا کہ کیسا معلوم رشتہ، یہ تو میں کہہ رہا گرینڈ فادر، اس لیے کہ وہ 4000 پرانا واقعہ ہے. تو اس کے گرینڈ فادر نے کہا تھا کہ اندر جاؤ. وہ اس لیے کہ نبی کا لشکر کچل نہ دے. اس کی آواز کو نبی سلیمان کے کانوں تک پہنچی تھی. سلیمان نے تخت کو اتار کے اس چونٹی کے سردار کو بلا کے پوچھا تھا کہ تجھے معلوم نہیں میں نبی ہوں، میں کیوں نقصان پہنچاؤں گا؟ اس نے کہا تھا آپ سے ڈر نہیں ہے، آپ کے لشکر سے ڈر ہے، آپ کے ساتھیوں سے ڈرتے. ایک چیز کا پتا